ڈاکٹر نے اسے فوراً چیک کیا اور افسوس کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، یہ سٹوری جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کی بیٹی کی بارے میں ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ عائشہ میری خالہ کی اکلوتی اور بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ خالہ اور خالو اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ یہ بات تقریباً تب کی ہے جب وہ 17 سال کی تھی۔ وہ بہت زیادہ چنچل تھی۔ اس گھر میں عائشہ کی وجہ سے ہی رونق تھی اور ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو دیکھ کے رشک ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ عائشہ کو ہر وقت تیار رہنا بہت پسند تھا اور اس کو خوشبو بہت پسند تھی۔ خالہ اسے اکثر تیار رہنے سے منع کرتی تھی۔ البتہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی اس لیے عائشہ ان کی بات کو مذاق میں لے لیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ کالج ٹرپ کے لیے گئی تھی۔ جب وہ ٹرپ سے واپس آئی تو آتے ساتھ ہی سو گئی۔ خالہ کو شبہ ہوا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی اور آتے ساتھ ان کو سب کچھ بتاتی ہے۔ خالہ اس کے کمرے میں گئی اور اس کو سوتا دیکھ کے خالہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ خالہ بہت گھبرا گئی اور عائشہ کو ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگی۔ خالہ بتاتی ہیں کہ اس ٹرپ کے بعد سے عائشہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی تھی۔ ہم سب گھر والے بھی اس کا پتہ لینے گئے تھے۔ میں اسے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بال کھولے مسکرا رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جیسے غصہ اتر آیا۔ میں یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور چند لمحوں بعد ہی وہاں سے واپس آ گئی۔ وہ کبھی بھی چپ نہیں بیٹھتی تھی لیکن اب وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ البتہ خالہ ماما کو سب کچھ بتایا کرتی تھی۔ ایک رات خالہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے باہر آئی تو انہوں نے عائشہ کے کمرے میں سے آواز آتی سنی جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ خالہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی اپنے سامنے پڑے صوفے کی جانب دیکھ کر باتیں کر رہی تھی جیسے اس صوفے پہ کوئی بیٹھا ہو۔ خالہ کافی حیران ہو گئی۔ جب عائشہ نے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی جیسے ان سے کچھ چھپا رہی ہے۔ خالہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو عائشہ نے غصے میں کہا کہ کسی سے بھی نہیں، میں سونے لگی ہوں، اور وہ جلدی سے جا کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ خالہ پریشان ہوتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی اور خالو کے پاس جا کے سب کچھ بتایا۔ خالو بھی کافی پریشان ہو گئے اور ان کو دلاسا دیا۔ اگلے روز خالہ نے اس بات کا ذکر اپنی ہمسائی سے کیا جن کا شوہر مولوی تھا۔ انہوں نے خالہ کو کہا کہ جیسے ہی ان کے شوہر گھر آئیں گے تو وہ ان کو خالہ کے گھر بھیج دے گی۔ وہ عائشہ کو دم کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شام ہوتے ہی ان کا شوہر خالہ کے گھر آ گیا اور عائشہ کو دم کر کے دم والا پانی دے کے انہوں نے بتایا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، آپ کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں۔ خالہ نے دیکھا کہ دم کے بعد عائشہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ اپنا دم بھی نہیں کروانا چاہتی تھی لیکن خالہ کے اصرار پر کروا لیا تھا۔ خالہ نے اس سب کا ذکر خالو سے کیا۔ خالو بھی اگلے ہی روز ایک پہنچے ہوئے عالم کو گھر بلا لیا۔ انہوں نے آ کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر عائشہ کو دیکھا۔ جب وہ عائشہ کو اچھی طرح دیکھ چکے تھے تو انہوں نے خالہ اور خالو کو سائڈ پہ لے جا کر بتایا کہ عائشہ پہ ایک جن عاشق ہے۔ خالہ اور خالو بہت پریشان ہوئے اور عالم سے اس کے حل کے بارے میں بات کرنے لگے۔ دوسری طرف عائشہ کو ان سب چیزوں سے بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ عالم نے بتایا کہ ایک ہفتہ مسلسل وہ تلاوت کریں گے اور معمول کے مطابق انہوں نے تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کے دوسرے ہی دن عائشہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو اسے خوف آتا۔ اب تلاوت کے چھٹے دن عائشہ کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت کانپتی رہتی تھی اور بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ پورا خاندان اسے لے کے بہت پریشان تھا اور ان دنوں ہم بھی ان کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ خالہ بہت زیادہ پریشان تھی اور روز اپنی بیٹی کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ ہم بھی گھر میں اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے لیکن کسی بات سے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ نے عائشہ کی حالت دیکھتے ہوئے عالم سے بات کی تو عالم نے کہا کہ اب آخری حل رہ گیا ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہوگا، آپ نے ہمت اور صبر سے کام لینا ہے۔ پھر عالم نے قرآنی آیات پڑھ کے جن کو حاضر کیا اور اس سے غصے سے پوچھا کہ تم اس معصوم سی لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟
تو معلوم ہوا کہ جن چاہتا تھا یا تو آیات پڑھنا بند کر دی جائیں اور عائشہ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ کسی بھی صورت عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ عالم نے اس بات پہ غور کرتے ہوئے 3-4 اور عالموں کو بلایا اور انہوں نے مسلسل تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یہ ہفتے کا آخری دن تھا۔ عالم نے خالہ کو دعائیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر یہ دن ان تلاوتوں کے ساتھ گزر جاتا تو عائشہ اس جن سے چھٹکارا پا سکتی تھی اور پہلے جیسی ہو سکتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا عائشہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے حواس میں بالکل نہ تھی۔ اس کی چیخیں اتنی دردناک تھی جیسے وہ بہت سخت تکلیف سے گزر رہی ہے۔ خالہ اور خالو سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ پورا خاندان ان کو تسلی دیتا تھا۔ شام گزرنے میں چند ہی گھنٹے باقی تھے کہ عائشہ اپنے بال نوچنے لگی اور خود کو مارتے مارتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ خالو نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ان کو بلوایا۔ عائشہ بے ہوشی کی حالت میں جھٹکے کھاتے ہوئے لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے جو کچھ وقت کے لیے تھم گئے۔ پھر جب ڈاکٹر آیا تو اس نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کو ڈرپ لگائی۔ کچھ منٹس بعد ہی عائشہ کو ہوش آیا اور وہ بری طرح سے سانسیں لینے لگی اور چند لمحوں بعد ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً چیک کیا اور افسوس کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ پورے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ خالہ کچھ مہینے بالکل خاموش رہی اور روتی رہتی۔ پورے خاندان نے مل کے خالہ اور خالو کو سنبھالا۔ یہ سب کچھ پورے خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اب اس کو فوت ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسی شیطانی چیزوں سے دور رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی معلومات ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے یا کوئی ایسی سٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ جا کے سینڈ کریں۔ ہم آپ کی سٹوری اپنے چینل پہ سنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔